يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پیس ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ذہنوں کے شکوک و شبہات دور ہو رہے ہیں اس پروگرام قرآن کے سائے میں، اور اس پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ مامون اصغر اور ہمارے مہمان خلیل الرحمن چشتی صاحب. چشتی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ قاف کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 35 کو کور کیا تھا، جو کہ ایک مکمل پیراگراف تھا. آج ہم پیراگراف نمبر 7 سے آگے شروع کریں گے اور شیخ سے چاہیں گے کہ وہ ان آیات کی ہمارے سامنے وضاحت کریں اور ہمیں سمجھائیں. یہ سب اجازت ہے، ہم شروع کریں. جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 36 کی میں تلاوت کروں گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ. اب دیکھیے، یہاں سے ایک اور انداز اختیار کیا جا رہا ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو. کم مہلکنا، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. تو من قرن، نسل در نسل، وقفے سے مختلف زمانوں میں کتنے ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا. ہم اشد منہم بطشا، وہ قریش مکہ سے زیادہ طاقتور تھے. یعنی اشد منہم بطشا، بطش کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت و اقتدار اور گرفت کے اعتبار سے وہ زیادہ طاقتور تھے. یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ قریش کے لوگ ہیں، چند سردار ہیں، مکے کا چھوٹا سا شہر ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کو تنگ کر رہے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا اس میں پوری قوم کو غرق کر دیا گیا. عاد کی قوم پر جو عذاب آیا اس کے بعد 500 سال بعد ہوا نے سب کو مار کے رکھ دیا. پھر اس کے 400-500 سال کے بعد قوم سمود پر جو عذاب آیا اس نے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم جو ہومو سیکشول تھی اور بدفعلی کیا کرتی تھی، ان کو اوندھا کر دیا گیا، تلپٹ کر دیا گیا. ان کو شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کو ہلاک کر دیا گیا، صیحہ سے بھی اور زلزلے سے بھی اور رجفہ سے. پھر فرعون کو غرق کر دیا گیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا. کم مہلکنا قبل، تو ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یعنی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تاریخ اٹھا کر دیکھو. فنقبوا فی البلاد، دنیا کے بڑے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا. یعنی کئی ملکوں میں گئے. سکندر اعظم نے کئی ملک فتح کیے، سائرس نے کئی ملک فتح کیے، بخت نصر نے کئی ملک فتح کیے. آپ دیکھتے ہیں تاریخ دنیا کی اٹھا کے دیکھیے، وہ دوسرے ملکوں پہ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. حل من محیص، کیا ان کو کوئی جائے پناہ مل سکی؟ کہیں بچ کے گئے؟ اللہ کی گرفت میں آ گئے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو یا تو پانی کے ذریعے سے ہلاک کیا، یا پھر ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، یا زلزلے سے ہلاک کیا، یا ملٹیپل مینز سے کئی طریقے سے ان کو مارا گیا. آواز کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، بجلی کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے، یا خسف ہوا یا مسخ کر دیے گئے ان کے چہرے، یا ان میں بیماریاں پھیلا دی گئیں، یا ایک دوسرے کو ان سے لڑا کر یلبسکم شیعہ اور ان کو گروہوں میں تقسیم کر کے پھر ان کو مارا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو کسی کو جائے پناہ مل سکی، کسی کو فرار کی جگہ مل سکی، سب اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ نے سب کو جکڑ لیا. جیسے قریش جو ہیں کس بات پہ یہ اطراء رہے ہیں، ان کی حکومت ایک علاقے کے اندر ہے، اور اتنی بڑی قوموں کو جن کی حکومتیں اپنے علاقوں سے بہت دور دور تک تھیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند لمحوں کے اندر تباہ و برباد کر دیا. ان کا کوئی مقصد نہیں بنتا.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ اب فرمایا کہ اس میں ان فی ذالک کہ اس کے اندر ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، 3 شرائط کا ذکر ہوا۔ پہلی شرط کیا بتائی گئی اس میں؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، لمن کان لہو قلب، جو دل رکھتا ہو، لمن کان لہو قلب۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ، وَأَلْقَى السَّمْعَ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ 3 باتیں ہیں کیا، یعنی تاریخ میں عبرت کی نصیحتیں موجود ہیں۔ پڑھیے، ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، یونان کی تاریخ پڑھیے، روم کی تاریخ پڑھیے، ایران کی تاریخ پڑھیے، عربوں کی تاریخ پڑھیے، امریکہ کی پڑھیے، آسٹریلیا کی پڑھیے، یورپ کی پڑھیے، ساری دنیا کی تاریخ پڑھیے۔ لیکن اس تاریخ سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جس کے پاس دل ہو۔ اگر دل نہیں ہے، یعنی تو آنکھیں ہیں، صرف پڑھ رہا ہے، معلومات ہیں اس کے پاس، علم کی گہرائی نہیں ہے، عبرت کا سامان نہیں ہے، اس کے لیے دل چاہیے۔ وہ دل کون سا؟ وہ جس کے اندر اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی انابت ہو، قلب منیب ہو، لمن کان لہ قلب، یعنی جو اہل دل ہیں وہی نصیحت قبول کرتے ہیں، جو اہل دل نہیں ہے وہ نصیحت قبول نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری شرط بتا دی اس کے لیے، وَأَلْقَى السَّمْعَ، یعنی جو بات توجہ سے سنتے ہیں۔ تیسری چیز یہ، وَهُوَ شَهِيدٌ، جو اس کے گواہ بن جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس قوم نے یہ جرم کیا تھا، اس کی پاداش میں اس کو یہ ہلاک کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین قوم بنایا تھا، انی فضلتکم علی العالمین۔ انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں کے بعد انبیاء کو ستانا شروع کیا، انہوں نے انبیاء کو تنگ کرنا شروع کیا، بت پرستی ان کے اندر عام ہو گئی، انبیاء کو قتل کیا، عدل کرنے والے جو ججز تھے، انصاف پسند لوگ، ان کا قتل کرنا شروع کر دیا، اوہام پرستی میں مبتلا ہو گئے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ کیا ہوا پھر؟ بخت نصر نے ان کو مارا، مسجد اقصیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مقدس شہر یروشلم کو تباہ کیا گیا، مسجد کے اندر دوسری قوموں کی فوجیں داخل ہو گئی، ان کو تہہ تیغ کیا گیا، اور بہت سارے لوگ جان بچا کر بھاگ گئے وہاں سے، کوئی شام، کوئی اردن، کوئی عراق، کوئی بابل، کوئی نینوا بھاگ گیا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے قوموں کا جب وہ بات کو سنتے نہیں، لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا، وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی تاریخ سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا، وہ طاقتور بہت تھے وہ، کہ فنقبوا فی البلاد حل من محیص، ان کا کیا انجام ہوا؟ کوئی جائے پناہ نہ مل سکی ان کو۔ لیکن ان فی ذالک لذکریٰ، تاریخ کے ان واقعات میں ایک یاد دہانی ہے، ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، جو ان 3 شرائط کی تکمیل کرتا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ اندھا ہے، یعنی وہ ایم اے تاریخ میں کرتا ہے، پی ایچ ڈی ان ہسٹری ہے، لیکن اس نے عبرت کچھ حاصل نہیں کی۔ وہ ساری دنیا کو تاریخ پڑھا رہا ہے، تاریخ عالم پڑھا رہا ہے، لیکن وہ خود خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر غور نہیں کرتا، کیونکہ وہ شہید نہیں ہے، وہ اس پر گواہ نہیں ہے، اور وہ بات کو توجہ سے سنتا نہیں، اور وہ جو ہے ایک زندہ بیدار دل نہیں رکھتا۔ سورہ یاسین میں بھی کہا گیا جو زندہ شخص ہو اس کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرا سکتے ہیں، جو اہل دل ہیں۔ باقی جو مردہ ہے بظاہر وہ چلتا پھرتا ہے، لیکن وہ زندہ لاش ہے، چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جو سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا اپنے مستقبل پر، کائنات پر، خدا پر، اپنے آپ پر،
تو ایسا شخص کیا ہے؟ چلتی پھرتی ایک لاش ہے، چل تو رہا ہے، پھر تو رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، پروفیسر بھی ہے، لیکن اپنی حقیقت کو نہیں پا سکا، کائنات کی حقیقت کو نہیں پا سکا اور اللہ کو نہیں سمجھ سکا۔ ایسا آدمی آنکھ رکھتے ہوئے اندھا ہے، کان رکھتے ہوئے بہرا ہے اور عقل اور شعور رکھتے ہوئے بھی بے وقوف ہے اور پاگل ہے۔ اور اگر ہم ان دونوں آیات کو جو ابھی ہم نے پڑھی ان کو سمرائز کریں تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے کوئی بھی جاہ پناہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ میں چاہوں گا کہ یہ گفتگو کا آغاز ہم بریک کے بعد کرتے ہیں، اسی میں یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے گا، مس نہ ہو۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ سے آئیں گے اور آیت نمبر 37 کو ہم سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے ہم پروگرام کو شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے اس کو روکا تھا۔ آیت نمبر 37 کو ہم سمجھ رہے ہیں شیخ خلیل الرحمن چشتی کے ساتھ۔ یہ چیز صاحب آپ کے ذہن میں جو پوائنٹ تھا آپ اگر لے کے چلنا چاہیے ہم دوبارہ سے۔ جی، یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ سے سبق وہی لیتے ہیں قوموں کی ہلاکت سے جن کے پاس دل ہوتا ہے، جو توجہ سے بات سنتے ہیں اور جو حق کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں منکرین آخرت کو بتائی جا رہی ہے، تاریخ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جزا اور سزا یقینی ہے۔ اچھے لوگوں کو بچا لیا گیا، برے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ جو ہلاکتیں ہوئی، کم اہلکنا قبلہم من قرن، یہ جو بات کتنی قوموں کو ہلاک کیا، انگنت بے شمار قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم قیامت برپا کریں گے، اس دنیا کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہ تو ٹرائل تھا۔ رضا کا ایک ٹریلر ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے ہماری پکڑ ہوتی ہے اور اسی پکڑ کو دیکھ کے جو عبرت نہیں حاصل کریں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 38 جو کہ اس پیراگراف کی آخری آیت ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ وما مسنا من لغوب، لغوب ہمیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی، ہمیں کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، آسمان کے اندر اتنے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ عطارد، یہ مشتری، یہ زہرہ اور یہ ساری جو سیارے اور ثوابت کائنات کے اندر موجود ہیں اور زمین سے کئی گنا بڑے ہیں اور ان گنت ہیں، کاؤنٹلیس ہیں وہ، اور ان کی تعداد بلینز میں کسی نے آج تک ان کا شمار نہیں کیا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم تو آدھا گھنٹہ یہاں پروگرام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں پانی کا گلاس چاہیے، چائے پلائیے، کچھ کھلائیے پلائیے، تھک جاتا ہے انسان، تقریر کر کے تھک جاتا ہے، بول کے تھک جاتا ہے۔ اللہ نہیں تھکتا، تو زمین آسمان کی تخلیق کے بعد اسے کوئی تکان لاحق نہیں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے تسبیح۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ مطالبہ کیا ہے فسبح بحمد ربک، یعنی حمد کافی نہیں ہے، حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرو۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراف کرو کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، خامی نہیں ہے، وہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں، غافل نہیں ہوتا، ظلم نہیں کرتا، اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی منفی صفت منسوب نہیں کی جا سکتی، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ غافل ہوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یو کینٹ امیجن اینی ڈیفیکٹ اور فالٹ ود دی کریٹر اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب دیکھیے سورہ اخلاص کو، وہاں 2 باتیں پازیٹیو ہے، حمد ہے، 3 باتیں نیگیٹو۔ 3 باتیں جو ہے تسبیح کی ضمن میں آتی ہے۔ وہ احد ہے، یہ حمد ہے، وہ صمد ہے، یہ بھی حمد ہے۔ اس کے بعد کہا گیا لم یلد ہے، اس نے جنا نہیں، تو یہ کیا ہوگی؟ تسبیح ہوگی۔ لم یولد ہے، وہ جنا نہیں گیا، یہ بھی تسبیح ہوگی۔ اور ولم یکن لہ کفوا، اس کوئی ہمسر نہیں، یہ بھی کیا ہوگی؟ تسبیح۔ یعنی کیا ہے اللہ، کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اللہ کیا نہیں ہے اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ تو وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی، یہ تسبیح ہے کہ 6 دن میں ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا
اور ہمیں کوئی تھکن کچھ لاحق کر دیا. نہیں. جس طرح جو پیراگراف تھا یہ شروع ہوا تھا پرانی قوموں کے حوالے سے کہ ان قوموں کو ہم نے کیسے ہلاک کر دیا، اور اینڈ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کے اوپر. تو اس لنک کو بھی آپ واضح کریں. کسی پر وہ ظلم نہیں کرتا نا. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں ڈالے گا تو وہ انصاف کا تقاضا ہے. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کسی اچھے آدمی کو دوزخ میں ڈالے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ظالم. اگر اللہ تعالیٰ کسی برے آدمی کو جنت میں ڈال دے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے انصاف نہیں کیا. انصاف کا تقاضا یہ ہے there should be a fair rule. سب انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. اور دیکھیے اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں سے رشتہ داری ہے؟ کیا ہندوؤں سے رشتہ داری ہے؟ عیسائیوں سے ہے؟ یہودیوں سے ہے؟ گوروں سے ہے؟ کالوں سے ہے؟ کسی کا رشتہ دار ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تو سب کا پیدا کرنے والا ہے نا. امریکہ کے گورے ہوں، یورپ کے گورے ہوں، افریقہ کے کالے ہوں، یا ہماری طرح انڈیا پاکستان کے آدھے کالے آدھے گورے، یا پھر چائنیز کی طرح چپٹی ناک والے ہوں، یہ پیلے رنگ کے لوگ ہوں، سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا. کسی ایک قوم کا خدا تھوڑا ہی ہے، وہ کسی ایک ملک کا خدا تھوڑا ہی ہے، کسی ایک زبان کا خدا تھوڑا ہی ہے وہ. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. جو ظلم کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو تھک جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو ایک سیکنڈ کے لیے اونگ ہے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. ہی مسٹ بی پرفیکٹ. اس کا 100% ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری، ہر زوال، ہر تھکن سے پاک ہونا لازمی ہے، ورنہ پھر وہ خدا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ناظرین، اس پیراگراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو تاریخی دلائل دیے ہیں ان سے واضح ہو رہا ہے کہ جو بھی شخص دل رکھتا ہے، ذہن رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ پچھلی قوموں کے واقعات کو دیکھے اور ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کو بالکل سیدھا کر لے. یہی اس پیراگراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگلی آیت سے آگے نیکسٹ پیراگراف شروع ہو رہا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اب دیکھیے یہ اس پوری خطاب کا، اس پوری صورت کا آخری حصہ ہے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اور اکثر صورتیں قرآن مجید کی، بالخصوص جو مکی صورتیں ہیں، اس میں یہ چیز آپ کو ملتی ہے. آخری حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اب یہاں فا دیکھیے، جو فے زبر فا ہے یہ بڑا اہم فا ہے. فاصبر علی ما یقولون. تو فا کا مطلب ہے یہاں پر ان حالات میں. اب پوری صورت کو آپ سامنے رکھیے، کن حالات میں؟ پوری سورہ قاف کو ابتدا سے لے کے انتہا تک. جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کر دی ہے، اور جبکہ چند صحابہ ایمان لا چکے ہیں، اور مکے کی اکثریت اور بڑے بڑے سردار مخالفت پر اتر آئے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور سازشیں کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو باہر نکالنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. ان حالات میں فاصبر علی ما یقول. ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، لست مرسلا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شاعر ہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ ان کی شاعری ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کاہن ہیں. کچھ کہتے تھے پاگل ہیں، مجنون ہیں، ان پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے. اس طرح بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. کچھ کہتے تھے یہ متقول ہیں، انہوں نے گھڑ لیا ہے، اللہ کے اوپر افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ کستے ہیں، یہ خود قرآن کی تصنیف انہوں نے کر لی. یہ الزامات ہے، الزامات کی بارش تھی، بھانت بھانت کی بولیاں تھیں. کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. کسی کے منہ پر ایک الزام تھا تو کسی کے منہ پر دوسرا الزام تھا. ان حالات میں جبکہ کشمکش برپا ہو چکی ہے، آپ توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور شرک کا مقابلہ کر رہے ہیں، شرک کی تردید کر رہے ہیں، اس کا ابطال کر رہے ہیں، اور منکرین آخرت کو امکان آخرت کے دلائل فراہم کر رہے ہیں. ان حالات میں جو الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اس پر صبر کیجیے. فاصبر علی ما یقولون. یہ فا بہت اہم ہے. یہ دیکھیے، یہ جو فا ہوتا ہے اس کو میں کنکلوڈنگ فا کہتا ہوں. یہ پوری
جو اس سے پہلے کی گفتگو ہوئی ہے اس پوری کو سمرائز کرتا ہے. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے حمد و تسبیح سے کام لیجیے. فسبح بحمد ربک، اپنے حمد کی، رب کی حمد اور تسبیح کیجیے. اب اس کے اوقات بتا دیجیے. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے دو نماز ہیں، ایک تہجد کی نماز ہے اور دوسرے فجر کی نماز ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقبل الغروب. قبل الغروب دو نماز ہیں، ایک ظہر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ ومن اللیل فسبحہ ومن اللیل فسبحہ. اور رات کی دو نمازیں، ایک مغرب ہے اور عشاء. یاد رکھیے رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، یعنی جو کرسچن کیلنڈر میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں 12 بجے سے نیا دن شروع ہوتا ہے، 12 بجے رات سے نیا دن شروع ہوتا ہے. لیکن اسلام میں غروب آفتاب سے نیا دن شروع ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا وہاں روزوں کے سلسلے اتم الصیام الی اللیل، اور روزے کو مکمل کرو رات تک. الی اللیل کا کیا مطلب ہے؟ الی الغروب. تو لیل کہاں سے؟ غروب ہوتے ہی لیل شروع ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے ایک نیا قمری دن شروع ہو جاتا ہے. تو رات میں بھی تسبیح کیجیے. رات میں بھی تسبیح کیجیے کا کیا مطلب ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھیے. اچھا اب یہاں دو باتوں کو سمجھیے. نماز میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک حمد اور ایک تسبیح. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس ہے نا. اور یہ سارے یہ مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کیجیے، حمد اور تسبیح کیجیے. اسی لیے ہم رکوع میں اور سجود میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اے اللہ تو بہت بے عیب ہے، تو بہت قدوس ہے، بڑا مقدس ہے، تو ہر عیب سے پاک تیری ہستی ہے. رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا رب ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہے. جبریل اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو کوئی گناہ نہیں کرتے. جب یہ گناہ نہیں کرتے، وہ اتنی پاک مخلوق ہے، ان کا پیدا کرنے والا کتنا بے عیب ہوگا. رب الملائکۃ. جی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اجازت نہیں دے رہا. اسی آیت کو، آیت نمبر 39، جہاں سے نیا پیراگراف، کنکلوڈنگ پیراگراف جیسے آپ نے بتایا شروع ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں آپ کے اوپر آ رہی ہیں آپ ان پہ صبر کریں اور نماز پڑھیں، اور نماز کے اوقات بتائے جا رہے ہیں. اسی سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن کے سائے میں، اور سورہ قاف کی تفسیر ایک منفرد انداز میں جاری ہے، اور ہمارے مہمان پروفیسر خلیل الرحمان چشتی ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سورہ سمجھا رہے ہیں. اگلے پروگرام تک دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.